الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی آیہ کریمہ. پروردگار عالم اپنے حبیب کی نصرت کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے. مطلوب پروردگار، مقصود الہی، منظور نظر پروردگار نبی مکرم کی ذات ہے. اللہ کے نزدیک ان سے بڑا کوئی نہیں، جسے سب سے پہلے بنایا ہے، جسے اپنے ارادہ اولیہ سے خلق کیا ہے، جس کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. اللہم صل علی محمد. توجہ ہے. جس کی خلقت پر پروردگار عالم نے ایک اپنی صفت کا آغاز کیا ہے. میں اپنے مجموع میں اور اپنے علاقوں میں اور آپ کے سامنے بھی ایک جملے کو دہرا رہا ہوں، وہاں بھی کہتا رہا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جس عادت سے نفرت ہے، غضب ہے، وہ مقہور ہو جاتا ہے، وہ قاہر ہو جاتا ہے اور اس صفت کو مقہور کر دیتا ہے، وہ ہے صفت تکبر. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. بہت ساری چیزیں وہ معاف کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر متکبر کو وہ پسند نہیں کرتا. اور شاید ہماری تربیت کا اس سے بہتر نظام کیا ہوگا کہ ہمیں فرش عزا پر بٹھا کے تکبر مٹایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. یہ نظام عزاداری در حقیقت تکبر مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم میں سے بہت سے ہیں، ہم میں سے بہت سے ہوں گے جنہیں بغیر مسند کے، بغیر گدے کے، بغیر صوفے کے، بغیر کرسی کے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں ہماری عادتیں چھٹ جاتی ہیں اور ہمارے اندر ایک صفت ایجاد ہوتی ہے، اور وہ ہے خاکساری اور انکساری کی صفت، اور وہ ہے فقر اور ناداری کا احساس. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جو فقر کا احساس رکھتا ہو، اس لیے کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اس پوری کائنات میں سب سے بڑے فقیر کا نام محمد ہے، اور دوسرے بڑے فقیر کو علی کہتے ہیں. اس لیے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو وہ محمد اور علی ہے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، پھر ساری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے.
یوں ہی اس دروازے پہ مجمع نہیں لگتا. یہ اہل بیت کے دروازے پہ مجمع لگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہاں پروردگار عالم نے جنہیں سب سے پہلے بنایا ہے اور انہیں سب سے اپنی منظور نظر قرار دیا ہے، ان کی وجہ سے اللہ کے اندر اللہ کی ایک صفت ہے. مگر اس صفت سے پہلے میں اپنی اس قوم کی صفت کی طرف ایک اشارہ کروں، اور وہ یہ کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں، اور اگر کہیں جواز بنے گا تکبر کرنے کا، اگر کبھی کہیں جواز بنے گا ہمیں تکبر کرنے کی کہیں اجازت ملے گی تو اس بات پر ملے گی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اللہم صلی علی محمد. میں اللہ کی صفات پر غور کر رہا تھا، ایک اشرہ پڑھنے کی توفیق ہوئی اللہ کی صفات پر غور کرتے ہوئے. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے جی، وہ عالم ہے، وہ بسیط ہے. اللہ کی جو صفات ثبوتیاں ہیں اگر انہی پر بات کی جائے تو وہ 8 صفات تو پورے اشرے کے لیے کم ہیں جی، پورا اشرہ کم ہے 8 صفات کے لیے. لہٰذا اللہ کی صفات پر غور کرتے ہوئے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفتی نام ہے، وہ ہے المتکبر. اللہ متکبر ہے. میں نے بہت غور کیا، بڑے اچھے اچھے نتیجے سامنے آئے. ایک نتیجہ دیتا ہوا گزر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ اگر متکبر ہے تو اس وجہ سے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ تو نے بہترین مخلوق بنا ڈالی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اللہ اس گھرانے کو بنا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہمیں ہدایت عطا کریں اور اللہ کی معرفت کا بہترین سامان فراہم کریں. تو جسے سب سے پہلے بنایا، جسے مطلوب قرار دیا، مقصود قرار دیا، عجیب سی بات ہے، جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیج رہا ہے. عزیزان گرامی، کبھی یہ خیال نہ ہو کہ جو آخر میں آ رہا ہے وہ کمتر ہے، جو پہلے آ رہا ہے وہ برتر ہے. میں زیادہ کھل کر آپ سے بات نہیں کروں گا، مجلسی مجمع ہے. آپ کی توجہات اور آپ کی دقت اور آپ کی نقطہ سنجی جو ہے وہ متقاضی ہے کہ میری باتوں کی طرف توجہ کریں. کبھی یہ تصور کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ کمتر ہے، جو پہلے آ رہا ہے وہ برتر ہے. یہ قاعدہ اگر بنا لیں کہ جو پہلے آیا ہے وہ فضیلت رکھتا ہے، جو بعد میں آیا ہے وہ کمتر ہے، تو اللہ نے پہلے بنایا محمد کو ہے، بھیجا آخر میں ہے. ترتیب میں سب سے آخر میں سرکار کو بھیج رہا ہے اللہ. تو آخر میں آنا کوئی معیار نہیں ہے. یہ معیار نہیں ہے کہ یہ کمتر ہے. پہلے آ گئے تو بڑے بڑے ہیں، کہہ دے کوئی کسی میں جرت ہے تو کہہ دے کہ حضرت آدم حضرت محمد سے افضل ہے. حضرت محمد سے حضرت آدم افضل نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے. حضرت محمد سے حضرت آدم افضل نہیں ہے، کوئی نبی ان سے افضل نہیں ہے. ایسا ہی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم کوئی اس کے اندر آر اور باک نہیں ہے. بعض عقیدوں کو عزیزان گرامی ڈر کر بیان نہیں کیا کریں، بڑے دقت کے ساتھ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کریں. کوئی اگر نہیں سمجھ رہا تو اسے اپنی سمجھدانی بڑھانی پڑے گی. ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے جی. ہم جب مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں سے بڑھا دیا گیا، نبیوں جیسا کر دیا گیا. نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، یہ علی کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی جیسے نہیں بنایا ہم نے، نبی سے افضل مانتے ہیں علی کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم سے دلیل مانگو نا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم بول رہے ہیں نا، ہم حضرت علی کو انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں. یہ ہم بتائیں گے نا کیوں مانتے ہیں. دلیل تو ہم دیں گے نا. آپ نہیں مانتے تو آپ کیا دلیل دیں گے. دلیل تو وہ دے گا جو دعویٰ کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں زیادہ حاشیے میں نہ جاؤں، زیادہ میں اپنی ذیلی گفتگو میں نہ جاؤں، لیکن ایک بات سنتے جائیے کہ ہم مولا کائنات کو، اگر مولا کو انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں تو اس پہ عزیزو 2 موٹی موٹی دلیلیں ہیں. ایک حدیث سناؤں گا اور ایک آیت سناؤں گا. پہلے حدیث سنا دیتے ہیں، حدیث کی خدمت میں پہلے چلتے ہیں. جی حدیث آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اپنے آپ کو حدیث کے سامنے لے جانا ہوگا. یہ روی میں خطباء کرام کہہ دیتے ہیں کہ حدیث پیش کر رہا ہوں، آیت پیش کر رہا ہوں. آیت اور حدیث ہمیں پیش نہیں کی جائے گی، ہمیں اس کی خدمت میں پیش ہونا ہوگا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل.
میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ اب جب یہ حدیث سامنے آئی تو شاید بہت سارے لوگوں کے دل للچائے کہ ہم امت محمد میں سے ہیں اور علماء میں سے ہیں اور علماء کرام میں سے ہیں، لہٰذا پیغمبر نے ہمارے لیے فرمایا ہے میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، ماننے پر آئیں تو اپنے آپ کو افضل مان لیتے ہیں، نہ ماننے پر آئیں تو علی کو افضل نہیں مانتے ہیں۔ یہ کون سے علماء ہیں جو افضل ہیں انبیاء بنی اسرائیل سے؟ یہ وہ عالم ہیں جن کی زندگی میں کہیں جہل کا گزر نہیں ہوا۔ میں اپنی کل کی بات سے متصل کر رہا ہوں اپنی بات کو، جن کی زندگی میں کہیں جہل کا گزر نہیں ہوا۔ یہ خاندان پڑھ کر آنے والا گھرانہ ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے، ایک نقص اللہ نے ہمیں جاہل پیدا کیا ہے۔ ہم جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں جاہل پیدا ہو کر آئے ہیں، شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ یہ گھرانہ ہے جسے اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، پڑھ کر بھیجا ہے، پڑھا کر بھیجا ہے، انہیں علم دے کر بھیجا ہے۔ اصول کافی کی حدیث میں آپ کی بالیدگی فکر کے لیے جو ہے اس کی خدمت میں چلتے ہیں۔ نہیں معلوم کیا حضرت محمد حنفیہ میں اور امام حسن میں گفتگو ہوئی، سیاق و سباق پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن امام حسن نے جواب دیا محمد حنفیہ کو۔ گفتگو کا عنوان ہے حسین ابن علی، یعنی حضرت محمد نے اپنے بھائی حضرت امام حسن سے کچھ امام حسین کے بارے میں فرمایا، جس کے جواب میں امام حسن فرما رہے ہیں اِنَّ أَخِ الْحُسَيْن قَدْ عَالَمُنَا عِلْمًا، بتحقیق میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ اچھا ذہن میں رہے، جب امام فرما رہے ہیں نا ہم سب سے بڑا عالم ہے، تو عالمنا نا کی جو ضمیر ہے اس سے مراد خاندان پیغمبر ہے، امام حسن نہیں ہے۔ یہ تخصصاً باہر ہیں گفتگو سے، کیونکہ امام حسین کے بھی امام ہیں امام حسن، اور یہ تہذیب اسلام ہے، تہذیب اہل بیت ہے، اور تہذیب اہل بیت یعنی تہذیب تشیع ہے کہ جب تک بڑا موجود ہوتا ہے چھوٹا اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ یہ تہذیب ہے، اور اس تہذیب کو اگر میں اور آپ اپنے پلو سے باندھ لیں تو بہت سارے مسئلے ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ نبی بیٹھے ہوتے تھے تو علی مسئلہ نہیں بتاتے تھے، علی بیٹھے ہوتے تھے امام حسن مسئلہ نہیں بتاتے تھے، امام حسن کے ہوتے ہوئے امام حسین مسئلہ نہیں بتاتے تھے، مگر یہ کہ امام حسن فرمائے بھائی حسین تم بتاؤ۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ مسئلہ بتائیں گے، ورنہ وہ مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ یہاں امام حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، عالمنا علما وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم اور بردباری میں ثقیل اور وزین ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، ہمارا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ اب جملہ سنیے امام حسن کا، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیا کہیں گے اسے؟ کیا کہیں گے اس جملے کو؟ حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا، یہ منطوق ہونے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا، یہ الفاظ کے قالب میں ڈھلنے سے پہلے حسین کی قرأت میں تھا۔ اللہ اکبر۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، کانا فقیہا قبل ان یخلق، جملہ سنیں امام کا، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھے۔ اس لفظ سے تو بہت آشنا ہے نا فقیہ کے لفظ سے۔ ہمارے یہاں کے فقیہ کو فقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ علم فقہ کا رکھنے والا ہوتا ہے، اور علم فقہ اگر علم اصول کے مقابل آ جائے تو ہمارا فقیہ بنتا ہے۔ بہت موٹا فرق ہے ہمارے فقیہ میں اور حسین فقیہ میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگرچہ احسان ہے ہماری امت پر، ہماری قوم پر، ہماری ملت پر فقہائے اہل بیت کا کہ ان کے بغیر زمانہ گزر نہیں سکتا، ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، کوئی زبردستی کسی کو تقلید نہیں کروا سکتا، مجبوری ہے ہماری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حل نہیں ہے کوئی ہمارے پاس، چارہ کار نہیں ہے بغیر ان سے رجوع کیے ہوئے چارہ کار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے نکاح باطل ہو جائیں اگر ہم تقلید نہ کریں۔ وہ جو کر رہے ہیں آپ حضرات،
بہت سارے معاملات میراثی ہمارے خراب ہو جائیں اگر ہم تقلید نہ کریں. تقلید کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, مجبوری ہے ہماری. کس نے کہا ہے کہ تقلید کریں, مجتہد ہو جائیں؟ کس نے کہا ہے تقلید کریں؟ دو ہی تو راستے ہیں نا, یا مجتہد ہو جائیں مقلد ہو جائیں. کسی نے زبردستی تو نہیں کہا کہ ہم مقلد بن جائیں. دروازہ کھلا ہوا ہے, تقلید نہیں کریں, مجتہد بن جائیں. زبردستی تو کسی نے نہیں کی. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ جوانوں کو تقلید کے مفہوم کو سمجھا رہے تھے, تو وہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے. جب گفتگو ختم ہوئی تو کہنے لگے, مولانا آپ نے سمجھا تو لیا مگر میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کو حق ہے کہ آپ متفق نہ ہوں, مگر فرمائیے کیا دلیل ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کسی کی تقلید کرنے کی. اب ہم سوچنے لگے کہ انہیں کیسے سمجھائیں, مگر یہ تو قاعدہ اور قانون اہل بیت نے دیا ہوا ہے کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پڑھیں. تو ہم نے ابھی گفتگو کو کچھ تبدیل کیا, کچھ موضوع بدلا, اور اس کے کچھ دیر کے بعد ان سے ایک سوال کیا تاکہ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم کیا کہہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا, ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میرے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, میں, میرے بچے, میری اہلیہ, میرے خاندان کے افراد, تو میں ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا. وہ ہر گھر میں ایک ڈبہ دوائیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے, بچی ہوئی دوائیاں, پرانی دوائیاں, تو میں ان میں سے کسی ایک ٹیبلٹ کا اور سیرپ کا استعمال کر لیتا ہوں, مگر میں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا. تو کہنے لگے کہ آپ دوائیوں کو کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں سمجھ لیتا ہوں, پڑھ لیتا ہوں, کچھ اندازے کر لیتا ہوں. کہنے لگے میڈیکل تو آپ نے نہیں پڑھی, پھر آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے دین بغیر پڑھے ہوئے آپ دین سمجھ لیتے ہیں. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے جا کے نسخہ لکھوائیں جا کے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں؟ آیت اللہ سیستانی مجتہد ہوتے ہوئے ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں. آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں. ڈاکٹر ہے کہ جو فقہی مسائل میں عالم اور مجتہد کی تقلید کرے گا. یہ تو قاعدہ ہے, قانون ہے, عقلی مسئلے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ٹیکنیکی باتیں ہیں. آپ انجینئر کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے, مکینک کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں کروا سکتے, ڈاکٹر کے بغیر علاج نہیں کر سکتے, قانون دان کے بغیر اپنا کیس نہیں لڑ سکتے, تو دین کیسے سمجھیں گے بغیر دین کے عالم کے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے اندازہ ہے اس وقت ایک خاص الجھن ہمارے معاشرے کے اوپر حاکم ہے, اس کا بھی ایک جملہ سنتے جائیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اگر آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے نسخہ لکھوائیں, میرا موضوع نہیں تھا لیکن مجھے جملہ کہنے دیجئے, آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے نسخہ لکھوائیں, ڈاکٹر ایک نسخہ لکھے گا آپ کے تشخیص مرض کے طور پر, آپ کے علاج مرض کے طور پر. فوراً چلے جائیے برابر میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کے پاس, اس سے پوچھئے کہ میرے اس بیماری کا کیا حل ہے, وہ ایک اور نسخہ لکھے گا جو اس نسخے سے ہٹ کر ہوگا. پھر آپ برابر والے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, وہ تیسرا نسخہ لکھے گا جو ان دو نسخوں سے ہٹ کر ہوگا. آپ کو حق نہیں ہے کہ ان تینوں ڈاکٹروں کو غلط کہیں. تینوں ڈاکٹر ہیں, تینوں حق بجانب ہیں, تینوں صحیح رائے دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں حق نہیں ہے جب تک کہ ہم میڈیکل نہ پڑھ لیں, ہم ڈاکٹروں کے نسخوں پر اعتراض کریں یا شبہ ڈالیں یا کوئی تنقید کریں, اس لیے کہ ہم نے میڈیکل پڑھی ہی نہیں ہے. ایک ہی بیماری میں 4 نسخے آ جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک ہی بیماری میں 4 نسخے آ جائیں گے, ہمیں حق نہیں ہے. اب اگر کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے تو جو اس کے مقلد ہیں اس کی بات کو مانیں, کسی نے وہ فتویٰ دیا ہے تو جو اس کے مقلد ہیں اس کی بات کو مانیں. ان مجتہدین کے فتووں کا اختلاف امت کے اختلاف کا سبب نہیں ہو سکتا. ایک جملہ دینے جا رہا ہوں, اللہ کی توحید پر بھی اگر کسی کو اختلاف ہو تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اختلاف اور ہے, جھگڑا اور ہے. جب اللہ کی توحید کے مسئلے پہ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو حسین کے ماتم میں لڑنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر شخص اپنے اپنے مقلد اور اپنے اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جی, چاند کے مسئلے پہ ہمارے ملک میں اکثر ایک ایشو ہے, مسئلہ ہے. تو چاند پہ ہمیشہ بعض اوقات تو رات 10 بجے بھی اعلان ہو جاتا ہے. ایک سال تو دوسرے دن صبح 10 بجے اعلان ہوا تھا کہ کل چاند ہو گیا تھا. اچھا, اس پہ ہمیں بہت زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, ثابت ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے بعض اوقات, ثابت ہونے میں یہاں بھی شاید ایسا ہوا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
وقت لگ جاتا ہے تحقیق مکمل ہونے میں، گواہیاں پوری ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے دوسرے دن اعلان ہو گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے یہ مولوی حضرات کو دیکھیں چاند کے مسئلے پہ لڑتے رہتے ہیں، ہر ایک کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کی بات علیحدہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا آئندہ پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ بھائی پوچھنا پھر بھی مولوی سے ہی پڑے گا، آپ کو جو کام جس کا ہے اسی سے پوچھنا پڑے گا، چاہے میرا دل نہ مان رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس سے بلند صلوات۔ تو اب یہ جو امام حسین کو امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ ہیں اس سے پہلے کہ پیدا ہوں، کانا فقیہن قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھے۔ یہ کون سے فقیہ تھے؟ ہمارے والے فقیہ جس کی اتنی عظمتیں ہیں، جس کے اس کے اتنا مقام ہے۔ ہمارا والا فقیہ امام حسین کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمام تر احترام کے باوجود حسین ابن علی کی بات ہو رہی ہے، اب کسی آیت اللہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی مجتہد کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بات حسین کی آ جائے گی تو پھر کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ یہ جو امام حسین کے لیے نبی امام فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ ہیں قبل ان یخلق، اس سے پہلے کہ پیدا ہوں، دنیا میں آئیں، یہ حسین فقیہ تھے۔ یہ کون سے فقیہ ہیں؟ ایک مرتبہ فقہ جو ہے وہ مقابل ہے اصول کے، یعنی مترادف ہے اصول کے، یعنی مقابل ہے اصول کے، اصول فقہ اور فقہ، اصولی اور فقہ، اصولی اور جو ہے وہ فقہی، یہ اصطلاحوں کے ساتھ فقیہ ہے۔ امام حسین یہ والے فقیہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس والے فقیہ کے لیے انتہائی کوشش کے باوجود، جسے اجتہاد کہتے ہیں، اجتہاد یعنی کوشش، انتہائی کوشش کے باوجود وہ آخر میں لکھتا ہے کہ یہ میرا نتیجہ محنت ہے، واللہ عالم، میں نے محنت کر کے تمہیں نتیجہ بتا دیا، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں صحیح پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تمام تر محنتوں کے باوجود وہ کہتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو واللہ عالم کہہ کر اظہار کر رہا ہو کہ میں واقع سے آشنا نہیں ہوں، حقیقت سے میں آشنا نہیں ہوں، میری محنت ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، میری جدوجہد ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، لیکن عزیزو جب حسین ابن علی کہیں گے نا تو واللہ عالم نہیں کہیں گے۔ حسین اس فقیہ کو کہتے ہیں جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حسین ان کے ہاں اس کا گزر نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یا ہم کل بتائیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے۔ حسین ابن علی اس دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ ہیں، لوح محفوظ کو پڑھنے والے ہیں، حقیقت سے آشنا ہیں، علم الہی لے کر آنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو عالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جب دنیا میں آتا ہے تو عالم پیدا ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہ میں پڑ جائے، وہ کل ہم بات کر چکے آپ سے۔ اور یہ علم کا مجسم ایک وجود ہے۔ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر ڈھالتا ہے، کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ سرکار کا پورا وجود علم الہی کا پرتو ہے، علم الہی کا ایک عکس ہے۔ سب سے پہلا نقص جہالت، آہستہ آہستہ یہ علم کی صورت اختیار کرے گا۔ دوسرا نقص بزدلی، ہم آئے دنیا میں بزدل بن کر آئے ہیں، بزدل بنا کر بھیجے گئے۔ بزدل، فارسی میں بز کہتے ہیں بکری کو، بزدل بکری والا دل۔ بھئی میں تو لغت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ بزدل یعنی بز والا دل، دل اتنا نرم ہے کہ اگر تھوڑا سا اشارہ کر دیا جائے تو یہ ڈر کر بھاگتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ جب دنیا میں آتا ہے تو بزدل آتا ہے۔ ذرا اس کے سرہانے جب آیا ہے، تازہ تازہ نیا نیا آیا ہے، تو اس کے سرانے ذرا اونچی آواز میں بات تو کر لیجئے، گھنٹوں روئے گا یہ۔ اسے ذرا گھور کے تو دیکھ لیجئے، پریشان ہو جائے گا۔ یہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، جتنا آیا ہوا ہوتا ہے، قریب ولادت ہوتا ہے، اتنا ہی یہ بزدل ہوتا ہے، اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا ہے، یہ اس کے تجربے بڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک مرتبہ شجاعت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم ایک نقص لے کر آئے ہیں دنیا میں، وہ ہے بزدلی، اور یہ نقص برطرف ہوگا، یہ فضل میں تبدیل ہوگا جب شجاعت آ جائے گی۔
اور عزیزان گرامی شجاعت آستینے لوٹنے کو نہیں کہتے، توجہ کر رہے ہیں، آستینے لوٹنے والا شجاع نہیں ہے، جو علم کے بغیر اپنے طاقت کا اظہار کرتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، شجاع نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جو علم کے ساتھ شجاعت کا اظہار کرے، لہذا سب سے پہلا درجہ ہے علم کا درجہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ علم کا مرحلہ ہے۔ علم کے ساتھ شجاعت اگر آئے گی تو پھر وہ کیا ہے؟ شجاعت کہلائے گی۔ علم کے ساتھ اگر اظہار قدرت ہوگا تو وہ ہے شجاعت۔ اب یہ شجاعت کیا ہے؟ اگر ہمیں بزدلی کی تعریف سمجھنی ہے، یا تو ہمیں بزدلی کی تعریف کرنی پڑے گی یا ہمیں شجاعت کی تعریف کرنی پڑے گی، جی، یا ہمیں ڈرپوک کو بتانا پڑے گا کیسا ہوتا ہے، یا ہمیں بتانا پڑے گا بہادر کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز کی بھی تعریف ہو جائے تو خود بخود اس کی ضد سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، علم سمجھ لیں جہل سمجھ میں آ جائے گا، بزدلی سمجھ لیں شجاعت سمجھ میں آ جائے گی، شجاعت سمجھ لیں بزدلی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ہمارے ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف تو نہیں کریں گے۔ شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ شجاعت کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے کل علم کی تعریف کر دی تھی، آپ کے مستحضر ہیں آپ حضرات، کل علم کی تعریف ہوئی ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، اسے علم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جو احباب کل تشریف فرما نہیں تھے ان کے لیے ایک جملے میں نے عرض کر دیا کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بن جانا یہ ہے علم۔ خارج میں شے ہے، ذہن میں آنے کے بعد علم ہے۔ پہاڑ دیکھ کر آئے تھے کیٹو کا، ذہن میں آ گیا تو اب وہ پہاڑ نہیں ہے اندر، وہ علم ہے اس پہاڑ کا۔ یہ امام بارگاہ ہم دیکھ کر چلے گئے، 10 سال کے بعد آیا ہوں میں آپ کے، 2005 میں آیا تھا، پتہ نہیں کون کون تھے اس وقت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ دیکھ کر گئے، اب 10 سال 20 سال بعد بھی کوئی پوچھے گا صاحب مرکز حسینی، تو فوراً جواب دیا جائے گا کہ وہ علم ہوگا، وہ امام بارگاہ نہیں ہوگا، اس کا علم ہوگا۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے اگر اشیاء خارجی ہمارے ذہن کا جز بن جائیں تو وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ قوت بدنیہ کا حسب ضرورت استعمال کرنا، یہ ہے شجاعت۔ جلدی کہہ گیا میں، قوت بدنیہ کا قوت اعصابیہ کا، اپنے اعصاب کا بڑا مسئلہ ہے عزیزان گرامی۔ بہادر وہ نہیں ہے جس کے بازوؤں میں دم ہو، اور ویسے بھی آج کل جو مقابلے ہیں، آج کل جو جنگیں ہیں، وہ زور بازو کی نہیں ہیں، زور اعصاب کی ہیں۔ اس دور میں جیتے گا وہ جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ میدان سے فرار ضرور کر جاتے ہیں، میدان میں رک نہیں پاتے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا جب آپ کے مقابل آپ کا دشمن آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ حضرت فرمانے لگے میری مدد کرتا ہے، میرا دشمن میرے مقابل آ کر میری مدد کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیسے مدد کرتا ہے؟ کہنے لگے مجھ سے گھبرا کے میری مدد کرتا ہے، مجھ سے گھبرا جاتا ہے، اعصاب چھوڑ دیتا ہے اپنے۔ جو اپنے اعصاب کو چھوڑ دے، جو اپنے اعصاب میں مضبوط نہ ہو، تو اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے۔ اصل طاقت، اصل بہادری، اصل شجاعت اعصاب پر قابو رکھنا ہے۔ نہیں معلوم میرا ایک جملہ آپ لیں گے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اعصاب پر قابو ہی تو ہے کہ جب چاہیں علی سو جائیں، جب چاہیں اٹھ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جسے سونے کی عادت نہ ہو، جسے سونے کی عادت نہ ہو، بھائی ہمیں عادت ہے 12 بجے سوئیں گے تو ہمیں کوئی 8 بجے لٹا دے، نیند نہیں آئے گی، 12 بجے تک کروٹ ہی لیتے آئیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جسے عادت ہی نہ ہو سونے کی، وہ اگر جب چاہے اور جیسے چاہے اور ایسا سوئے کہ زندگی میں کبھی نہ سویا ہو، تو اس سے بڑھ کر مثال ہوگی کہ اپنے اعصاب پہ قابو ہے۔ جی، اعصاب کی مضبوطی ہے جو انسان کو شجاعت کی طرف لے کر جاتی ہے، اعصاب کی مضبوطی۔ شجاعت کی بات کر رہا ہوں میں، اتنی جلدی نہیں گزروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے بتایا جائے آج بھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، کل والے 10 منٹ نہیں ہیں جی؟ اچھا، یہ کل ہی رعایت ملی تھی بس۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
پھر جلدی گزرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں رکنا، کہ شجاعت کی تعریف یہ ہوئی کہ قوت بدنیہ، قوت اعصابیہ کا حسب ضرورت استعمال. تھک تو نہیں رہے آپ رات؟ قوت بدنیہ کا، قوت اعصابیہ کا حسب ضرورت استعمال کرنا، یہ ہے شجاعت. اور اب اس شجاعت کی تعریف میں دو مصرے سن لیجئے تاکہ شجاعت کی تعریف روشن ہو جائے. شجاعت آستین لوٹنے کو نہیں کہتے، کبھی کبھی آستینیں چھوڑ دینے کو بھی کہتے ہیں. شجاعت ہمیشہ کسی پر حملہ کرنے کو نہیں کہتے، کبھی کبھی اپنے آپ کو مغلوب کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. شجاعت حسب ضرورت اپنی قوت کا استعمال ہے. شاعر نے دو مصروں میں کہا ہے کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں میں، کبھی رسی گلے میں ہے. شاعر کہتا ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ہے شجاعت. تیسرا نقص ہے عزیزان گرامی جو ہم لے کر آئے ہیں، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، تیسرا نقص ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، وہ نقص ہے بے غیرتی. کھینچ کے اس لیے بولا ہے کہ ادب رہے. بے غیرتی، غیرت کا نہ ہونا، عدم غیرت. عدم غیرت یہ نقص ہے. یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا، پڑوس کی بچی کو اچھا لگتا تھا، اٹھا کر لے جاتی تھی، میں اپنے گھر لے جاؤں. اس کے پڑوس سے ایک اور بچی لے جاتی تھی، میں اپنے گھر لے جاؤں. اماں نے اجازت دی تھی برابر والی کو، پانچویں گھر سے نکلا یہ کچھ دیر کے بعد. یہ جس کی گود چاہے اسے اٹھا لے، یہ جس کی گود میں چاہے چلا جائے، کوئی بھی اسے اپنی گود میں لے لے، یہ ہے بے غیرتی. یہ جب پیدا ہوا ہے تو غیرت نہیں ہے. اسے گود کی تمیز نہیں ہے کہ کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو غیرت لے کر پیدا نہیں ہوتے، اور کیفیت ہماری یہ ہے کہ جو چاہے ہمیں گود میں اٹھا لے. ہم اپنے پیدائش کی بات کر رہے ہیں، اوائل ولادت کی بات کر رہے ہیں، جو چاہے اسے گود میں اٹھا لے، یہ ہے اس کی بے غیرتی. اب جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے. عزیزان گرامی، جو ایمان ابو طالب پہ تبصرہ کرتے ہیں نا، وہ توہین رسالت کرتے ہیں غیرت کے مسئلے پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہو جائے. جس کی گود میں چاہے چلا جائے، جو چاہے گود میں اٹھا لے، یہ غیرت کا فقدان ہے. غیرت کا فقدان ہے. پھر ایک جملہ دے رہا ہوں عزیزو، اگر کسی فرد کا بدن کسی غیر کی گود میں چلا جائے تو یہ بے غیرتی ہے. اگر پوری قوم، پوری ملت کسی اور کی گود میں چلی جائے تو وہ بے غیرتی کا کون سا عنوان ہوگا؟ جو چاہے گود میں لے لے، جو چاہے استعمال کر لے، جو چاہے اپنے پاس لے جائے، جو چاہے جہاں چھوڑ دے، یہ ہے غیرت سے فقدان. پیدائشی طور پر یہ غیرت لے کر نہیں آیا یہ انسان. لیکن عزیزان گرامی، وہ گھرانہ جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پیدائشی طور پر عالم بھی ہیں، پیدائشی طور پہ شجاع بھی ہیں، پیدائشی طور پہ صاحب غیرت بھی ہیں. اور ان کا پیدائشی عالم ہونا آپ نے سن لیا، ان کا پیدائشی شجاع ہونا سن لیجئے، کہ اگر ان کو کسی کے سامنے رکھ دیا جائے کہ یہ در حقیقت وہ ہے کہ جو آزمائے گا کہ یہ صحیح رستے سے دنیا میں آئے ہیں یا غلط رستے سے دنیا میں آئے ہیں، جو گہوارے میں اژدہے کا کلہ چیر ڈالے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جو اور جس کی غیرت کا عالم یہ ہو عزیزان گرامی کہ وہ کسی غیر کی گود میں نہ پلے، وہ اسی گود میں جائے کہ جو وہی سے دھلی ہوئی گود ہو، جو آسمانی طہارت لے کر آئی ہو، اسی گود میں رہے. یہ ہے غیرت کا بہترین عنوان. چوتھا نقص سنیں گے. چوتھا نقص ہے بے عزتی. دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو عزت لے کر نہیں آتے. کیسے آئے تھے؟ اگر ہمیں اپنا یاد نہیں ہے تو کسی بھی بچے کو جا کے دیکھ لے کیسے آئے تھے. کہ یہ عزت لے کر نہیں آئے جی، کوئی لباس پہن کر نہیں آئے. لہٰذا بعض لوگ تو بعض بڑے لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں یہ کہہ کے ہم تو تمہارا بچپنا جانتے ہیں. جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں انہیں کمزور کرنے کے لیے کہتے ہیں تم ہم سے کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو تمہارا بچپنا دیکھا ہے. وہ جو بچپنے کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں وہی عزت سے خالی زمانہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. عزت سے خالی زمانہ، لباس نہیں تھا، جیسے ڈال دیا ویسے پڑے ہوئے ہیں، جیسے چھوڑ دیا ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جی. ناک میں مکھی بیٹھ گئی تو جھل نہیں سکتے. عزت کا یہ عالم ہے.
تو عزت کی تعریف بھی ہونی چاہیے. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کی تعریف عزیزان گرامی ایک ایسا ملکہ نفسانیہ کہ جو کسی غیر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دے. ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسا ملکہ نفسانیہ جو کسی غیر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دے، اس کیفیت کو عزت کہتے ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ ایک کیل کو، ایک میخ کو تصور میں لائیں. اسے آپ دیوار میں بھی ٹھوک سکتے ہیں، اسے آپ لکڑی میں بھی ٹھوک سکتے ہیں، مگر جب دیوار میں آپ اسے ٹھوکتے ہیں تو آپ کو دقت ہوتی ہے. جتنی مضبوط دیوار ہوتی ہے اتنی ہی دقت ہوتی ہے کیل کو اس میں ڈالنے کے لیے. کئی ضربوں کے بعد بہرحال بعض کیلیں تو ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، نہیں جا پاتی. وہ جو دیوار مقابلہ کر رہی ہے اس کیل کا، یہ اس کی عزت ہے. یعنی جتنا مقابلہ کرے گی اتنا ہی عزت مند ہے. آپ لکڑی میں جب اسے ڈالتے ہیں تو ایک دو ضربتوں میں ہی اندر چلی جاتی ہے، معلوم ہوا اس کی نسبت اس کی عزت کم ہے. وجہ ہے. لیکن بہرحال دیوار میں بھی کیل چلی جاتی ہے، وہ بھی عزت سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے. وہ بھی عزت ایک مرحلے پر آ کر عزت سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے، عزت کا سودا کر دیتی ہے، عزت پر باقی نہیں رہ پاتی. یہ لکڑی بہت جلدی اپنی عزت کو ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے. لیکن ایک اور جگہ پر بھی کیل کو ڈالا جا سکتا ہے، وہ ہے پتھر. جب آپ پتھر پر کیل کو ٹھوکتے ہیں تو کیل پتھر کے اندر جاتی نہیں ہے. جملہ بدلتا ہوں، پتھر کیل کو جگہ نہیں بنانے دیتا، اپنے آپ کو توڑ ڈالتا ہے. کہ میں مٹ جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. اسے کہتے ہیں عزت، جو حسین ابن علی نے پیش کر کے دکھائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ مفہوم عزت، یہ ہے مفہوم عزت کہ تم نے ہم سے ہاتھ مانگا تھا، ہم ہاتھ نہیں دیں گے، سر دے دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ہے مفہوم عزت. اور عزیزان گرامی جب اس درجے پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر صاحب عزت ہو تو پھر اللہ انہیں حق دیتا ہے کہ وہ ہدایت عطا کریں. اور پانچواں مفہوم عیب وہ ہے موت اور مردنی، اور جو انسان کی زندگی کا بے مقصد ہونا، یہ نقص ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ مقصد کی طرف ہمارا وجود جا رہا ہوتا ہے. میں یوں کہہ دوں کہ نقص ہے موت، اور حسن اور فضل ہے شہادت. شہادت فضل ہے، اس کی ضد ہے موت. مر جانا، مٹ جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، یہ ہے نقص. پروردگار عالم نے ہمیں نقص دے کر بھیجا ہے، مٹنے کو تیار ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. یعنی ہماری کیفیت نقص کی ہے، ہماری کیفیت نقص کی ہے کہ ہم مٹنے کے لیے ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. مگر الا الذین آمنوا کہہ کر کہا کہ اگر تم اس نقص سے بچنا چاہتے ہو اور فضل کی طرف جانا چاہتے ہو تو فضل کے لیے تمہیں ان 4 صفتوں پر عمل کرنا پڑے گا، تب صاحب فضل بنو گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جیسے جیسے تمہارے اندر یہ فضائل بڑھتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے تمہاری موت عدم میں چلی جائے گی اور تمہاری بقا ضامن بن جائے گی، ضمانت بن جائے گی. لہٰذا اگر تم اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارو گے تو چاہے بستر پر مرو، کیونکہ اہل بیت کے دین پر ریاضت کرتے ہوئے مر رہے ہوگے. لہٰذا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کیونکہ اہل بیت کے دین پر ریاضت کر رہے ہوگے، اہل بیت کے نظریوں پر چل رہے ہوگے، تو تمہارا بستر پہ مرنا بھی شہادت کی موت. اور عزیزان گرامی جو بغیر شہادت کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے وہ نقص لے کر گیا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے کسی بھی نبی کو، معصوم کو شہادت کے بغیر نہیں اٹھایا، کسی کو بھی نہیں اٹھایا. اگر میرا کوئی بچہ بعد میں مجھ سے کہے گا کہ پیغمبر کو شہادت کہاں ملی، تو ہاں، پیغمبر کو بھی زہر دیا گیا تھا. اور اگر ہم اصول الجھن میں نہ پڑھنا چاہیں کہ مسلمہ بات کریں، سب کے نزدیک جو طے شدہ ہے اس کے لیے بات کریں، تو یہاں پر محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں یہی تو جواب دیا ہے کہ اللہ نے نبی کو سارے کمال دیے، شہادت نہیں دی. جی محدث دہلوی پوری کتاب لکھ رہے ہیں سر الشہادتین کے نام سے کہ یہ حسن و حسین کی شہادت، شہادتین، 2 شہادتوں کا سر کیا ہے، راز کیا ہے. اللہ نے حسن و حسین کو شہادت کا درجہ دیا کیوں ہے؟ اللہ نے، یہ اہل سنت کے عالم، اللہ نے حسن و حسین کو شہادتین، سر شہادتین، ان دونوں کی شہادت کا سر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو شہادت نہیں دی اور ان دونوں بچوں کو کہا یہ میرے بچے ہیں.
اب حسن کی شہادت بھی نبی کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی نبی کی شہادت ہے. یعنی جناب محدث دہلوی کے مطابق کربلا میں مارنے والے حسین کو مارنے والے نہیں تھے، نبی کو مارنے والے تھے. سر و شہادتین. اور شہادت دو ہی رستوں سے ممکن ہے، اور ایک رستہ ہے زہر سے اور ایک رستہ ہے تلوار سے. دونوں قسمیں پیغمبر کو اللہ نے عطا کی ہیں، امام حسن کی صورت میں اور امام حسین کی صورت میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملے کے اندر پوری تاریخ پوشیدہ ہے. جناب محدث دہلوی کو اللہ اس کا اجر عطا کرے کہ انہوں نے صاف لکھ دیا کہ جو حسن کو زہر دینے والے ہیں وہ بھی نبی کے قاتل ہیں، اور جو حسین کو مارنے والے ہیں وہ بھی نبی کے قاتل ہیں. سر شہادتین کا یہ فلسفہ ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے اس ذات کو یعنی سرکار دو جہاں کو ان تمام تر کمالات کا حامل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جسے اس درجہ کمال پر بھیجا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا. خلق پہلے کیا اور ارسال ان کا مرسل ہونا، ان کا بھیجا جانا سب سے آخر میں رکھا. اور اس کا بھی ایک بڑا عظیم فلسفہ ہے. سرکار کی زندگی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور سرکار کی زندگی اور حضرت کے ہدف اور مقصد میں، حضرت کے اعلان نبوت میں جس نے بھی ساتھ دیا اللہ کو وہ عزیز ہے. اس لیے کہ جتنا درجہ نبی کا بلند ہے اتنا ہی ساتھ دینے والوں کی عظمت بھی دوسروں کے ساتھ دینے والوں سے زیادہ بلند ہے. لہذا ساتھ دینے والوں میں ایک بڑا عنوان خود پیغمبر کا خاندان ہے. یہ امام حسین، یہ جناب زینب، یہ جناب سکینہ، یہ سب نبی کا ساتھ دینے والوں کی فہرست ہے. اور کیسا ساتھ دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. نبی مکرم کا کلمہ، اللہ کی توحید، نبی کے دیے ہوئے اقدار و تہذیب، اس کا تحفظ کربلا میں حسین ابن علی نے، اور بعد از شہادت مولا حسین جناب زینب نے، جناب امام سجاد نے، جناب رباب نے، جناب ام لیلہ نے، جناب ام فروہ نے، جناب ام کلثوم نے، جناب فضہ نے، جی ام ہانی نے. یہ بیویاں ہیں جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے، نبی کی مدد کی ہے، نبی کے کلمے کو مٹنے نہیں دیا، نبی کے پیغام کو دبنے نہیں دیا. جہاں نبی کا پیغام دبایا جا رہا تھا وہاں انہوں نے خطبے جا کر دیے، وہاں جا کر پہنچایا کہ نبی کا پیغام کیا تھا. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی حکومت، کوئی رسالت اور کوئی وحی اور کوئی قرآن نہیں ہے، بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ ایسا کیا گیا تھا. تو پھر جناب زینب کا ایک اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ سامنے آتا ہے، پھر جناب امام سجاد کا اپنے دادا علی کے لہجے میں خطبہ سامنے آتا ہے، اور امام حسین کے ان فرزندوں نے، امام حسین کے ان نمائندوں نے نبی کے دین کا تحفظ کیا. عزیزو، اس خانوادے میں جس کے ذکر کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، یہ 40 کا عشرہ ہے، اس میں جس کا ذکر بھی کریں اس نے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ ہمارے تصور سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، ہمارا دل دہلنے لگتا ہے. ایسا ذکر ہے اس گھرانے کا، ایسی مظلومیت ہے. ہمارے ہاں ہندوستان سے ایک عالم دین آئے تھے، مولانا سالم نقوی صاحب. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے 15 سال، انہوں نے 15 سال نواب رام پور کے ہاں عشرہ پڑھا. بات یہ 15-16 سال پرانی ہے، ان کی رحلت ہو گئی ہے سالم نقوی صاحب کی. فرماتے ہیں میں نے 15 سال نواب رام پور کے ہاں عشرہ پڑھا. جب حضرت علی اکبر کا روز بیان شہادت حضرت علی اکبر کا روز آتا تھا تو نواب صاحب ممبر کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم سارے مصائب پڑھنا مگر علی اکبر کے سینے سے برچھی نکلنا نہ پڑھنا، کہ حسین نے کیسے اپنے بچے کو اس کیفیت میں اپنے گودے میں اٹھایا ہے. اجرکم اللہ. علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنا، علی اکبر کی رخصت پڑھ دینا. وہ فرما رہے تھے کہ میں حضرت علی اکبر کی رخصت ہی پڑھتا تھا، اس پہ گریہ بہت ہو جاتا تھا. کئی سال تک میں نے حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، مگر اس دن وہ ممبر کے پیچھے بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے تھے.
وہ کہتے تھے مجھ سے علی اکبر کی شہادت نہیں سنی جاتی، مجھ سے علی اکبر کے مصائب نہیں سنے جاتے. کہتے ہیں وہ بیٹھے رو رہے تھے، میں نے کچھ جملے شہادت حضرت علی اکبر کے پڑھ دیے، اور جیسے ہی میں نے حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی وہ کپڑے پھاڑنے لگے، اپنا سر دیوار میں مارنے لگے. میں نے اتر کر، مجلس تبدیل ہو گئی، میں نے اتر کر ان سے روتے ہوئے کہا نواب صاحب 1400 سال بعد آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ذرا علی اکبر کی ماں سے تو پوچھئے کہ کیا ہوا تھا، کوئی علی اکبر کی پھوپھی زینب سے پوچھے کیا ہوا تھا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. بڑا سخت مرحلہ تھا عزادارو جب جناب علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے تھے. جب آئے ہیں نا امام حسین سے کہنے کے لیے بابا مجھے مرنے کی اجازت ہے، تو امام نے فرمایا تھا جاؤ اپنی پھوپھیوں سے جا کے اجازت لو. مقتل نگاروں کا کہنا ہے امام نے کسی کو بھی بیویوں سے اجازت کے لیے نہیں بھیجا سوائے حضرت علی اکبر کے. اور جب علی اکبر علیہ السلام نے آ کر سلام کیا ہے السلام علیکن یا زینب یا جاریہ فضہ یا سکینہ یا ام رباب یا ام کلثوم یا ام لیلہ، تو سب بیویوں نے اپنے اپنے خیموں سے جواب دیا حضرت علی اکبر کے سلام کا. لیکن جیسے ہی حضرت علی اکبر نے کہا نا ھذا السلام سلام الآخر، یہ میرا آخری سلام ہے، جب یہ جملہ سنا کہ علی اکبر کا آخری سلام ہے تو ہر خیمے سے بی بی ایسے نکل رہی تھی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو 10 دھاگے بکھرتے، اور ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے لیا اور ہر بی بی اپنے دل کی بات کر رہی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. ہر بی بی اپنے دل کی بات علی اکبر سے کر رہی ہے. راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، ایک چھوٹی بی بی تھی جو دامن پکڑ کر لے جاتی، یہ سکینہ تھی جو بھیا کو پکڑ کر لے جاتی تھی، بھیا ارحم غربتنا، ہماری غربت پر رحم کرو. کیسے رخصت لی ہے جناب علی اکبر نے بیویوں سے. آ کر بیٹھے گھوڑے پر، بابا نے رخصت کی، بابا نے آمادہ کیا، نبی کی شکل بنا کر بھیجا علی اکبر کو. اور ایک مرتبہ جب حضرت علی اکبر کا گھوڑا کچھ آگے گیا تو حضرت علی اکبر کو محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا امام حسین ہے جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. فوراً گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی. فرمانے لگے کاش تمہارے تم جیسا بیٹا ہوتا، میں پوچھتا بیٹا کیسے مرنے کے لیے جوان جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں نا رونے والوں کی، تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کا احیاء کر رہے ہیں. حضرت علی اکبر میدان میں گئے ہیں، ادھر ایک بہت بڑے پہلوان سے مقابلہ ہے. امام حسین نے بی بی فضہ سے کہا اس کی ماں سے جا کے کہو اس کے حق میں دعا کرے. جناب فضہ گئی ہیں ام لیلہ کی خدمت میں. بی بی نے خیمے میں جا کے عجب نہیں سر پہ قرآن رکھ لیا ہو، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو بھی مجھ سے ملا دے. بس ماں نے ابھی دعا ہی کی تھی کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی. خیمے پہ دوڑتی ہوئی گئیں، کیا دیکھا در خیمہ سے، کیا دیکھا علی اکبر واپس آ گئے اور بابا سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور ماں کو خیمے پہ دیکھا تو مڑ کر ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بابا سے کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس کا بیٹا ہوں، میں بتاتا مجھے عباس نے تربیت کی ہے. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے. اب یہاں شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے باپ سے بیٹا بات کر رہا ہے، ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی ہے. شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید کہ چند قطرے پانی کے نکل آئیں اور علی اکبر میرا بچہ سیراب ہو جائے. اجرکم اللہ. بس عزادارو گریہ ہو گیا. چلیے ان ایام کے مناسبت حضرت علی اکبر کو یاد کریں. کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا، کسی نے امام سجاد سے مدینے میں پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے فرمایا نہیں مجھے علی اکبر کی شہادت یاد نہیں ہے، میں غشی کے عالم میں تھا، میں بستر بیماری پر تھا، مگر مجھے محسوس ہوا اس وقت میں کہ کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے. تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے تھے، میرے تلووں کا بوسہ لے رہے تھے. میں کہوں گا مولا علی اکبر سے مولا امام سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا،
امام کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، عجب نہیں آواز آئی ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفے کی راہیں ہوں گی، شام کے بازار ہوں گے، میرا بھائی اکیلا ہوگا۔ عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی، مگر ایک روایت اور سن لے جائے۔ حضرت علی اکبر کو کیسے یاد رکھتے تھے یہ بعد شہادت حضرت علی اکبر مدینے کی زندگی میں؟ ایک مسافر مدینے میں داخل ہوا، بھوکا پیاسا ہے، امام نے اپنے غلاموں سے کہا اسے کھانا کھلاؤ، اسے بستر دو۔ دوسرے دن جب جانے لگا امام نے فرمایا اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اسے سواری دے دو۔ جب وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر جانے لگا تو اس نے نقاب ہٹا کر کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام نے فرمایا میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو کیسے بھلاؤں گا؟ فرق اتنا ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو، ورنہ کوئی بھائی کسی بھائی کے قاتل کو بلا نہیں سکتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کی مغفرت فرما، جن مریضوں کے نام لیے گئے انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ امام کو، صاحب کو، ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حسین یا حسین۔